لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، یہ بات ہے 13.8 ارب سال پہلے کی، جب جہان رنگ و بو کو وجود ملا، عدم سے عالم تخلیق ہوئے، ایک حرف کن سے یہ پوری کی پوری کائنات معرض وجود میں آ گئی۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے دائم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہلال حجاز۔ اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں دی گریٹ بگ بینگ کے بارے میں، اور آپ جانیں گے کہ کیسے خدا کے وجود کا انکار کرنے والے بگ بینگ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آخر میں یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہے کوئی خالق جس نے تخلیق کیا کائنات کو۔ 19ویں صدی اور اس سے قبل یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یونیورس ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یعنی یونیورس انفائنائٹ ہے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ کائنات قابل تخلیق شے نہیں ہے۔ سائنسدانوں میں میٹیریلزم عروج پر تھا۔ انفائنائٹ یونیورس کا نظریہ ہی سب سے قابل تسلیم تھا۔ اس نظریے کی مخالفت کیتھولک چرچ سے وابستہ مذہب پرست عیسائیوں نے کی کہ یہ ہمارے مذہبی خیالات اور عقائد کے خلاف ہے۔ لیکن ایتھیسٹ سائنسدان اپنے موقف پر ڈٹے رہے کہ کائنات کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، حالانکہ یہ صرف ایک مفروضہ تھا جس کی کوئی دلیل خود ان کے پاس بھی موجود نہیں تھی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ایک سائنسدان جارج پولیزر نے اپنی کتاب میں انفائنائٹ یونیورس کے نظریے کا دفاع کیا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر کائنات کی کریشن ہوئی ہے تو پھر ضروری ہے کہ کوئی اس کا کریٹر بھی ہو، اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر اس لمحے پر بھی یقین کرنا ہوگا کہ جب کائنات عدم سے وجود میں آئی، عدم یعنی نتھنگنیس، اور سائنس اس لمحے کو اور اس فینومینا کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس معاملے میں سائنس اس کی سائڈ پر ہے۔ یاد رہے کہ پولیزر اقرار کر چکا تھا کہ اگر کائنات کی کریشن ہوئی ہے تو اس کا کوئی کریٹر بھی ہوگا۔ 1922 میں ایک رشین فزیسسٹ الیگزینڈرا فرائڈمین نے کچھ کیلکولیشنز کیں جو یہ شو کرتی تھیں کہ کائنات کا سٹرکچر سٹیٹک نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی ایکسپلوژن بھی کائنات میں پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے۔ ایک بیلجین ماہر فلکیات جارج لیمیٹر نے فرائڈمین کی کیلکولیشنز کی بنیاد پر کہا کہ کائنات کی ابتدا ہوئی تھی اور کائنات پھیل رہی ہے۔ چونکہ ان دونوں سائنسدانوں نے تھیوریٹیکل کام کیا تھا اور ان کے پاس اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہ تھی، اس لیے ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن 1929 میں سائنس کی دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ یہ وہ سال تھا جب ایک امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے کیلیفورنیا ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری میں کام کرتے ہوئے فلکیات کی تاریخ میں اہم ترین دریافت کی۔ اپنی ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ سے بہت سے ستاروں کو دیکھتے ہوئے اس پر انکشاف ہوا کہ ان ستاروں کی روشنی اسپیکٹرم کے ریڈ اینڈ پر شفٹ ہو رہی ہے۔ اس دریافت کا کائنات کے ماڈل بنانے میں اہم اور بنیادی کردار ہے۔ فزکس کے قوانین کے مطابق لائٹ بیم کا اسپیکٹرم وائلٹ ہو جاتا ہے اگر وہ پوائنٹ آف آبزرویشن کی طرف آ رہا ہو، اور اگر وہ پوائنٹ آف آبزرویشن سے دور جا رہا ہو تو ریڈ اینڈ پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ ہبل کو اپنے مشاہدات سے معلوم ہوا کہ اس قانون کے مطابق فلکیاتی اجسام ہم سے دور جا رہے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اس نے ایک اور امپورٹنٹ ڈسکوری کی کہ ستارے صرف زمین سے ہی دور نہیں بھاگ رہے بلکہ وہ ایک دوسرے سے بھی دور بھاگ رہے ہیں۔ واحد کنکلوژن یہ نکالی گئی کہ کائنات میں ہر چیز ہر دوسری چیز سے دور ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ہبل نے جارج لیمیٹر کی تھیوری کا مشاہداتی ثبوت پیش کیا، جو کہ چند سال پہلے ہی کی بات تھی، لیکن ایک زرخیز ذہن نے تقریباً 15 سال قبل ہی کائنات کے پھیلاؤ کو پہچان لیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں البرٹ آئنسٹائن کی۔ 1915 کی بات ہے جب آئنسٹائن نے اپنی مشہور زمانہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بنیاد پر کی جانے والی کیلکولیشن سے اخذ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یونیورس اسٹیٹک نہ ہو اور یہ پھیل رہی ہو، لیکن ایسٹرونومرز نے آئنسٹائن کو یقین دلایا تھا کہ کائنات اسٹیٹک ہے۔ ایتھیزم سے مطابقت رکھنے کے لیے آئنسٹائن نے اپنی ایکویشن میں کوسمولوجیکل کانسٹنٹ ایڈ کیا۔
بعد میں آئنسٹائن نے تسلیم کیا کہ یہ کوسمولوجیکل کانسٹنٹ اس کے کیریئر کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہبل کی ڈسکوری سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ کائنات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وقت کو ریورس کر دیا جائے تو کائنات چھوٹی ہوتی چلی جائے گی، اور اگر حد سے زیادہ وقت میں پیچھے جایا جائے تو ہر شے ایک نقطے میں بند ہو جائے گی۔ اس ماڈل سے جو نتیجہ اخذ کیا گیا وہ یہ تھا کہ کائنات میں موجود تمام میٹر ایک سنگل پوائنٹ میس میں بند تھا۔ بے پناہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس کا والیوم 0 تھا۔ ہماری کائنات اسی پوائنٹ میس کے دھماکے سے وجود میں آئی جس کا والیوم 0 تھا۔ اس دھماکے کو بگ بینگ کا نام دیا گیا اور اس کی ایگزسٹنس کو بہت سے مشاہداتی ثبوتوں سے کنفرم بھی کیا گیا۔ یہاں ایک اور بات غور طلب ہے۔ اگر ہم کسی چیز کا والیوم 0 کنسیڈر کرتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں وہ عدم ہے، یعنی نتھنگ۔ پوری کی پوری کائنات اس نتھنگ سے وجود میں آئی، اور دوسری بات یہ کہ اس یونیورس کی شروعات ہوئی تھی، اس کی کریشن ہوئی تھی، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ سائنسی دنیا میں بگ بینگ تھیوری کو اس کے کلیئر کٹ ایویڈنسز کی وجہ سے تیزی سے قبول کیا جانے لگا، لیکن وہ ماہرین فلکیات جو انفائنائٹ یونیورس کے نظریے کو سچا ثابت کرنا چاہتے تھے بگ بینگ کی مخالفت کرتے رہے۔ یہاں ہم سب کی بات تو نہیں کریں گے، مگر ان کی ضرور جو قابل ذکر ہیں۔ 20ویں صدی کے نصف میں ایک اسٹرونومر جس کا نام فریڈ ہوئل تھا، یہ بگ بینگ کے نظریے کا مخالف تھا۔ اس نے ایک نیا ماڈل پیش کیا جس کا نام تھا اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈل۔ یہ ماڈل 19ویں صدی کے انفائنائٹ یونیورس کے نظریے کی ایکسٹینشن تھا۔ اس ماڈل میں کائنات کے پھیلاؤ کے ناقابل تردید شواہد کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ کائنات کو اسٹیڈی اسٹیٹ میں رکھنے کے لیے میٹر کنٹینیوسلی بنتا چلا جا رہا ہے۔ مطلب ہے کہ کائنات کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، یہ محض خود کو مستحکم رکھنے کے لیے پھیل رہی ہے۔ بگ بینگ کے مخالفین لمبے عرصے تک اس ماڈل کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن سائنس ان کے خلاف کام کر رہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ایک اور جارج، جس کا پورا نام جارج گیموو تھا، اس نے 1948 میں جارج لیمیٹر کی کیلکولیشن میں مزید کچھ سٹیپس کا اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کائنات ایک تباہ کن دھماکے سے اچانک وجود میں آئی ہے تو لازمی طور پر کچھ شعاعیں یا ریڈیشنز ایک ڈیفینٹ اماؤنٹ میں ابھی تک باقی ہوں گی۔ یہ ریڈیشنز ڈیٹیکٹیبل ہوں گی اور کائنات میں یونیفارم طریقے سے پھیلی ہوں گی۔ صرف 2 دہائیوں کے اندر اندر گیموو کے قیاس کا ثبوت بھی مل گیا۔ 1965 میں 2 ریسرچرز آرنو پنزیاس اور روبرٹ ولسن نے کچھ ریڈیشن دریافت کی جن پر ابھی تک کسی کا بھی دھیان نہیں گیا تھا۔ ان کو کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کا نام دیا گیا۔ یہ ریڈیشنز اتنی یونیفارم تھی کہ پوری کائنات میں ایک ہی اماؤنٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ نہ تو لوکلائز تھیں اور نہ ان کا کوئی ڈیفینٹ سورس تھا۔ بہت جلد ہی یہ معلوم کر لیا گیا کہ یہ ریڈیشنز بگ بینگ کی ایکو ہے، جو ابھی تک اس عظیم دھماکے کے نتیجے میں گونج رہی ہے۔ ان کی فریکوینسی بھی سیم وہی تھی جو سائنٹسٹ نے پریڈکٹ کی تھی۔ ان دونوں ریسرچرز کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ 1989 میں ایک اور جارج، جس کا پورا نام جارج سموٹ تھا، اس نے اور اس کی ناسا ٹیم نے خلا میں ایک سیٹلائٹ بھیجی جس نے صرف 8 منٹ میں ان ریڈیشنز کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور کنفرم بھی کیا کہ یہ بگ بینگ کے نتیجے میں خارج ہوئی ہیں۔ اس کے بعد بہت سی تحقیقات نے بگ بینگ کو سچ ثابت کیا، جس کا ذکر اگر یہاں کیا گیا تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ بگ بینگ کی کامیابی اس بات کا ثبوت تھی کہ کائنات کو کسی نے تخلیق کیا ہے۔ جیسا کہ پولیزر نے خود کہا تھا کہ اگر کائنات کی کریشن ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا کوئی کریٹر بھی ہوگا۔ بہت سے سائنسدان جو پہلے ایتھیسٹ تھے، انہوں نے قبول کر لیا کہ حقیقتاً خدا کی ذات کا وجود ہے اور اسی نے یونیورس کو کریٹ کیا۔ ایک امریکن سائنسدان ہگ روس نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ کائنات کا کوئی خالق ہے جو کہ تمام فزیکل ڈائمنشن سے بالاتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ مادہ پرست سائنسدان بگ بینگ کا اقرار کرتے ہوئے بھی فیکٹ آف کریشن کو رد کرتے رہے۔ انہوں نے مختلف طرح کے ماڈلز پیش کیے جن میں دی آسکلیٹنگ یونیورس ماڈل اور کوانٹم ماڈل آف یونیورس شامل ہیں۔ یہ ماڈلز بری طرح فیل ہو گئے۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں۔ دوستو، آپ سب اسٹیفن ہاکنگ کے نام سے تو واقف ہوں گے ہی۔ اس نے بھی کریشن کے نظریے کے خلاف ایک امیجنری ٹائم کا شوشہ چھوڑا، لیکن میتھمیٹیشینز نے اس امیجنری ٹائم کو رد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیفن ہاکنگ الفاظ سے کھیل رہا ہے اور عام لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ میتھمیٹکس میں ہم امیجنری چیزوں پہ کیلکولیشن تو کر لیتے ہیں، مگر ان کا رزلٹ 100% درست نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب یہاں پر ہم بگ بینگ کو سائنسی اور تاریخی نظر سے دیکھنا بند کرتے ہیں۔
اور آتے ہیں کلام الہی کی نشانیوں کی طرف۔ 1400 سال قبل سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں بتایا گیا کہ کائنات بگ بینگ کا نتیجہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ یہاں پر عربی زبان میں بہت ہی خاص الفاظ کا استعمال ہوا ہے، رتقا اور فتقا۔ عربی زبان میں رتقا کے معنی ہیں سلا ہوا، اور فتقا کا مطلب ہے انسلا یا سلائی پھاڑ دینا۔ لفظ فتقا کا سب سے صحیح استعمال بیج میں سے پودا اگنے کے عمل کے لیے ہوتا ہے۔ اب ذرا اس آیت کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ سائنسدان اس سنگل پوائنٹ کو جس میں سے کائنات وجود میں آئی کوسمولوجیکل ایگ بھی کہتے ہیں، یعنی جب یہ کوسمولوجیکل ایگ پھٹا تو کائنات باہر کو نکل کر پھیلنے لگی۔ رتقا یعنی جڑا ہوا یا سلا ہوا کوسمولوجیکل ایگ، اور فتقا یعنی کوسمولوجیکل ایگ کا پھٹنا۔ ایک اور حقیقت جو ہبل نے 1920 میں دریافت کی کہ کائنات پھیل رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے اسے ایسے بیان کیا، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، اور بے شک ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ دوستو، قرآن میں جا بجا ایسے معجزات نظر آتے ہیں۔ ڈسکور کرنے کو بہت کچھ ہے اور بتانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر کوئی غلطی یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔